اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع گفتگو قرآن طرز زندگی ہے اور آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں قرآن طرز زندگی کو گزاریں تو ہمیں چاہیے ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ان اقوال کے بارے میں مطالعہ کریں کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں ایک انسانی زندگی گزارنے کے اصول کو بیان فرمایا ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا فائدہ یہ ہے کہ خدا سے وہ گفتگو کرتا ہے جو تلاوت کرتا ہے اور اس سے ہدایت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور زندگی گزارنے کا قانون اسے حاصل ہوتا ہے اور گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے اور انسان کے لیے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ جو تلاوت کرتا ہے خدا اس سے بات کرتا ہے، جو دعائیں پڑھتا ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور جو نماز پڑھتا ہے خدا اس سے اور وہ خدا سے باتیں کرتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی قاریوں کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو صرف اور صرف فخر و مباحات کے لیے، فخر و فروشی کے لیے اور پیسہ اور دولت کمانے کے لیے تلاوت کرتے ہیں۔ ان کی اس تلاوت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ پائے گا اور یہ حقیقت میں اہل جہنم اور دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر کچھ ایسے تلاوت کرنے والے ہیں جو بظاہر حروف کی تو رعایت بہت کرتے ہیں، تجوید وغیرہ کی، زبر زیر کی اور دوسری چیزوں کی حروف کی بڑی رعایت ہے، لیکن حدود الہی کی، حرام و حلال کی ان کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے۔ جہاں کہیں ان کو حرام کا موقع ملتا ہے فوراً وہ حرام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حدود الہی کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ حقیقت میں امام کہتے ہیں یہ تلاوت کرنے والے بھی اہل جہنم ہیں اور جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس کے حروف کی بھی رعایت کرتا ہے، اس کے حدود کی بھی رعایت کرتا ہے، یعنی اس کے احکام کو، حلال و حرام کو پڑھتا بھی ہے، اس کے مطابق زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتا ہے۔ حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کی زندگی قرآنی طرز زندگی کہی جائے گی اور یہی اہل بہشت ہیں۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ صرف بہشت میں نہیں جائیں گے بلکہ ان کو شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا، جس کو چاہیں گے جنت میں لے کے جائیں گے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک خود رسول اکرم کی حدیث ہے اس کائنات میں بہترین گھر کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا 4 مقامات ایسے ہیں دنیا میں جس کو بہترین گھر اللہ کی نگاہ میں قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اگر کائنات میں کوئی گھر ہے نا تو یہی 4 گھر ہیں۔ جس کو عظمت سے جانا ہے اللہ اس کو عظیم قرار دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی 5 اسٹار ہوٹل ہو، آپ کی نگاہ میں بڑی اچھی ہوٹل ہو، کوئی مکان ہو بہت اچھا ہو، ڈیکوریشن اس کا اچھا ہو، لائٹیں اس کے اندر ہوں، لیکن وہ 1 کوڑی کا بھی مہنگا ہو، اللہ کی نگاہ میں ایسے گھروں کی ویلو نہیں ہے، یا ہے تو کس بنیاد پر ہے اس کا ملاحظہ فرمایا دنیا میں خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے بیت اللہ کی جو عظیم گھروں میں سے اللہ کا ایک گھر ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ بیت المقدس وہ جگہ ہے جہاں پر بھی تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اور ظاہر ہے اس جگہوں کو اللہ کی نگاہ میں عظیم قرار دیا گیا ہے۔ کہ تیسرا گھر وہ گھر ہے کہ جسے ہم اپنا گھر کہہ سکتے ہیں۔ ہر وہ گھر جہاں پر تلاوت کلام پاک ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں وہ گھر انتہائی عظیم ہو جاتا ہے، چاہے ظاہری طور پر اس کے اندر بہت ساری دنیاوی لوازمات موجود نہ ہوں، لوگ کہیں کہ یہ کیسا گھر ہے، لیکن یقینی طور پر اللہ کی نگاہ میں وہی گھر عظیم ہے کہ جہاں تلاوت کلام پاک ہوتی ہو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ مسجدیں، جتنی بھی مساجد ہیں دنیا میں وہ سب اللہ کا گھر ہے۔ ان مسجدوں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں گے تو گویا اپنے آپ کو اللہ کے گھر سے وابستہ کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہی 4 مقامات ایسے ہیں رسول فرماتے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں عظیم گھرانوں میں سے گھر شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہی تلاوت کلام پاک کے ذریعے ہم اپنے دلوں کو نورانی کر سکتے ہیں، ہمیں توفیق حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں
جو عظیم بات ہے کہ قرآن کریم کی شناخت ہم پیدا کریں تاکہ ہم سمجھیں کہ اصول کیا ہیں زندگی گزارنے کے اور کیسے ہم قرآنی طرز زندگی سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا شناخت قرآن اہم ہے، اس کے ظاہر کو پہچانیں، اس کو باطن پہ پہنچانے۔ لہذا رسول نے فرمایا کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، جتنا زیادہ اللہ کی عظمت ہے مخلوقات کی بنسبت، اتنا زیادہ تمام کلام میں سب سے افضل اگر کوئی کلام ہے تو قرآن کریم جیسے عظیم کلام کو افضل قرار دیا گیا ہے تمام کلام کے اوپر۔ اس کے بعد فرماتے من آتاہ اللہ القرآن فرأى أن رجلا آتى افضل مما آتا فقد صغر عظیما وعظما صغیرا۔ بہت اہم بات ہے، فرمایا کہ جو انسان قرآن جیسی نعمت کے پانے کے بعد اگر کائنات میں کسی بھی چیز کو وہ اس سے عظیم قرار دیتا ہے نا، تو حقیقت میں اس نے اللہ کے بنائے ہوئے عظیم کو حقیر قرار دیا اور اللہ کے حقیر کو عظیم قرار دیا۔ یعنی قرآن کی جگہ کوئی بھی کائنات کی دوسری چیز لے ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی نے لے لیا یا تصور کر لیا تو اس نے قرآن کو اس کی بلندیوں سے، اس کی عظمتوں سے گویا نیچے گرا دیا ہے۔ لہذا اس کے طریقے سے قرآن کریم سے وابستہ رہیں، اگر ہم سیکھیں گے سکھائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ ایک روایت پڑھ کے آپ کی خدمت میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے بارے میں بہت اہم حدیث ارشاد فرمائی ہے اور بہت اہم ہے، اس کو ضرور سنیے گا آپ۔ فرمایا انکم ایکم، فرمایا ایکم یحب ان یغدو الی العقیق او الی بطح مکہ، یعنی فرماتے ہیں رسول اکرم تم میں سے کون ہے، صحابیوں سے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ صبح سویرے وہ اپنے گھر سے نکلے، عقیق کی طرف جائے، ایک جگہ کا نام ہے، یا بطحہ کی طرف مکہ مکرمہ کی طرف جائے اور وہاں پر وہ دیکھے کہ بہترین اور حسین و خوبصورت بزرگ اونٹ سامنے آ رہے ہیں، ان کا کوہان بھی بہت عظیم ہے۔ آپ سمجھ لیے اس زمانے کی عظیم سواری ہوتی تھی، جیسے آج کے دور میں جو گاڑیاں نکلی ہیں مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے، مرسیڈیز ہے اور دوسری جو بہت قیمتی گاڑیاں، اس کا آپ تصور کر لیں۔ اگر کوئی آدمی صبح سویرے اٹھنے کے بعد ملاقات میں پہلا کام کرے کہ اس کو یہ گاڑی ہدیے کے طور پہ دے دے، وہ کتنا خوش ہوگا، اور جا کر کے ایک بیگ اپنی فیملی کو بتائے کہ مجھے فلاں نے یہ اتنی بڑی گاڑی دے دی ہے، تو کتنا خوش ہوں گی فیملی اس کی۔ رسول فرماتے ہیں اگر تم صبح میں گزرو اور کوئی آدمی ادھر سے آئے اور یہ اونٹ تمہیں عطا کر دے، بہت عظیم اونٹ، اس کا یعنی کوہان بھی بہت بڑا ہو، بزرگ ہو اور حسین و جمیل ہو، اور کوئی کہے کہ یہ اونٹ لو اور لے جاؤ، اور ایک نہیں دے، دو دے دے، تین دے دے، اور کہ یہ تمہارا ہے، میں اپنی خوشی سے تم کو ہدیہ کر رہا ہوں، تو وہ پا کر کے اگر وہ ظلم کیے بغیر، قطع رحم کیے بغیر اس کو لے کر کے اپنے گھر پہ پہنچے تو اس کے گھر والے اور خود کتنا خوش ہوگا، بہت زیادہ خوش ہوں گے نا، اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں۔ رسول نے پوچھا کون پسند؟ محمد صاحب نے کہا ہر ایک پسند کرتا ہے، اس میں کون ایسی بات ہے کہ جو پسند نہیں؟ فرمایا تو اب دیکھو میری نگاہ قرآن کی کتنی اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح سویرے مسجد میں داخل ہوا، اس نے ایک آیت کی تلاوت کی تو اس ایک اونٹ سے افضل ہے کہ جو بہت بڑا بھی تھا، اس کا کوہان بھی بہت بڑا تھا اور تمہیں ہدیہ کے طور پہ مل گیا تھا۔ ایک آیت کی تلاوت کرنا، صرف ایک آیت کی تلاوت کریں گے نا آپ تو اس اونٹ سے افضل رسول فرماتے ہیں۔ اگر تم نے 2 آیتوں کی تلاوت کر دی، 3 آیتوں کی تلاوت کر دی تو وہ 3 ایسے عظیم اونٹ سے افضل ہوگا۔ کتنی قدر و قیمت ہے اس کی، جب ہم مریں گے تب ہمیں اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے وابستہ فرمائے، زندگی کو قرآنی زندگی قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔